امریکہ نے ایران پر پھر حملے شروع کر دیے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، دارالحکومت تہران اور ایرانی شہر بندر عباس میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قشم اور ہنگائم جزائر پر میزائل حملے، جبکہ ایرانی بندرگاہ گرگان میں متعدد دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی ایران کی مسلسل اور بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب ہے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پورے مشرق وسطی میں جنگی صورتحال انتہائی ہولناک ہو گئی۔ ایران کے جوابی حملوں کے خوف سے بغداد میں قائم حرکت سے فوری طور پر گریز کی ہدایت۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے کل بھی ایران پر شدید حملے کیے تھے اور آج بھی کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر حملے امریکی فوجی مفادات کو آگے بڑھائیں گے اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کریں گے۔ ایران نے بھی امریکی کارروائی پر نئے اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے عسکری ذرائع کے حوالے سے ہنگامی ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے پیٹ ہیگس کے حملے کے علاوہ اعلان کا کرا جواب دے دیا۔ فوجی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی بھی مہم جوئی یا کارروائی کی تو ایرانی افواج خطے اور دنیا بھر میں موجود نئے امریکی مفادات اور اسٹریٹجک اثاثوں کو براہ راست نشانہ بنائے گی۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکی حملے کی صورت میں رد عمل انتہائی ہولناک اور واشنگٹن کی توقعات سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ امریکی حملوں کا جواب اس بار جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی۔ ایران کی ٹرمپ کو سخت دھمکی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں لیکن دھمکیوں کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ایران کو نہ جنگ نہ امن کی موجودہ کیفیت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ قومی اتحاد کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا ہوگا۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ سفارتکاری ترجیح وعدوں کی خلاف ورزی کا مناسب جواب دینا جانتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران ہارنے والوں سے لڑنے سے بالکل نہیں ڈرتا۔ انہوں نے واشنگٹن کو للکارتے ہوئے واضح کیا کہ اگر ایران پر دوبارہ حملے کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کا دائرہ کار پھیل جائے گا، جس کے نتیجہ میں امریکی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کی نئی حماقت ایران پر دوبارہ بڑے حملوں اور جنگ جاری رکھنے کا جنونی اعلان کر دیا۔ خطے کو بڑی تباہی کی طرف دھکیلنے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف فوجی مہم ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے واضح کیا کہ کوئی بھی یہ غلط فہمی نہ پالے کہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا۔ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پھر اضافہ، سفارتی سرگرمیاں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے سعودی اور ترک ہم منصبوں سے ہنگامی رابطے۔ امریکی حملوں اور مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے حملے ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل اور قانونی حق حاصل ہے۔ ادھر قطر کا اعلیٰ سطح وفد تہران پہنچ گیا۔ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور جنگ بندی کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ چین کا پھر یقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کے اہم مرحلے پر کسی فوجی تنازع کو ہوا نہ دی، اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ امریکہ کا بھارت کے کیمیکل ٹینکر پر حملہ۔ بھارت کے کیمیکل ٹینکر کو امریکہ نے عمان کے ساحلوں کے نزدیک نشانہ بنایا۔ کیمیکل ٹینکر پر حملے کے 21 افراد کو بچا لیا گیا، 3 لاپتہ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بھارتی ٹینکر ایرانی تیل لے جا رہا تھا۔ امریکی جنگی جہازوں نے احکامات کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔
قومی معیشت کی بحالی کے لیے تمام صوبوں کا بڑا اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں نئے مالی سال کے لیے 3,669 ارب روپے کے ریکارڈ قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری۔ انفراسٹرکچر، پانی اور توانائی کے بڑے منصوبوں کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ برآمدات، ایکسپورٹس بڑھانے اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کی منظوری۔ وفاق اور چاروں صوبوں نے قومی ترقیاتی مشنز پر مکمل اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ شریک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیے جانے کا امکان۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس منظوری تک بلا تعطل چلنے کا فیصلہ۔ حکومت شورائے محرم سے قبل 23 یا 24 جون کو بجٹ منظور کر دے گی۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ یکجان دو قالب ہو کر کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آج میکرو سطح پر معاشی صورتحال مستحکم، مشکلات کے باوجود کوشش کی کہ IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ IMF نے مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں گفتگو۔ بجٹ سے متعلق مشاورت اور معاونت پر تمام وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا۔ وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر ملک کے بہترین مفاد میں بہت مثبت فیصلے کیے۔ حکومت کی بہتر حکمت عملی سے تیل بحران پیدا نہیں ہوا۔ تیل کی قیمتوں کے مد میں عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد میں گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحدی علاقے میں بڑا آپریشن، 26 بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا جہنم واصل کیا۔ فتنہ الخوارج کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز بھی ہلاک ہونے میں شامل۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے، تربیتی مراکز، اسلحہ، گولہ بارود اور 4 اہداف تباہ۔ فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر سلیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل سے منسلک مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڈر کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں حالیہ دہشت گردوں کے واقعات کے بعد کی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستگی سے نشانہ بنایا۔ لندن جوائنٹ ایکشن کمیٹی پاکستان اور روس نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کام کیا۔ 2011 میں روس کے دورہ کی خوشگوار یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ مملکت صدر آصف زرداری کا اسلام آباد میں رشین فیڈریشن کے قومی دن کی تقریب سے خطاب۔ روسی سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان انتہائی قریبی اور دیرینہ تعلقات رکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے منفرد پروجیکٹ۔ مریم نواز کی انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور بااختیار ہونا چاہیے۔ مڈل پاس 18 سے 45 سالہ خواتین شی تھریڈز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ خواتین کو 15,000 ماہانہ وظیفہ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا۔ لاہور سے الکوٹ، شیخ پور اور فیصل آباد ٹیکسٹائل ٹریننگ کو کامیابی سے کورسز کرا دیں گے۔ گرمی کی سطح شہریوں کے لیے خوشخبری، بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کوئی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے قرق میں بادل برس پڑے۔ پشاور سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ اور 48 ٹیمیں، منزل صرف ایک۔ فیفا ورلڈ کپ کا نیا حکمران کون؟ 3 ممالک کی میزبانی میں فٹ بال کا عالمی میلہ آج سجے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں الگ الگ افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ میکسیکو میں آج شقیرہ، جے بیلون، مینا اور ٹائلا سمیت دیگر فنکار پرفارم کریں گے۔ کینیڈا میں 12